گیا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے پیسے لگائے ہوئے تھے وہ لوگ جوتے لے کر کھڑے ہوئے تھے، پلے کارڈ لے کر کھڑے ہوئے تھے اور میت سے تقاضا کر رہے تھے کہ ہمارے پیسے واپس کرو۔ حدیث میں ہے کسی آدمی نے دوسری کی ایک بالش زمین اگر قبضے کے طور پر لے لی، من اخذ شبرا من الارض تو طوقہ اللہ تعالی 7 سماوات والارض، اللہ تعالیٰ 7 آسمان اور 7 زمین کا جتنا وزن ہے اتنا بوجھ اللہ تعالیٰ اس کی گردن میں لٹکائیں گے، ایک بالش زمین۔ تو جس کا پورا پلاٹ کھا گیا، اس کی پوری زندگی کی جمع پونجی کھا گیا، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تو جب ان کا انتقال ہوا، ان کی تدفین کے وقت ان کے خاندان میں سے، ان کے بیٹوں میں سے کوئی شخص بھی جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ بیٹوں کے لیے ساری زندگی 2 نمبری کی تھی، اولاد کے لیے کی تھی، حرام پیسہ سارا اولاد کے لیے جمع کیا، لیکن کوئی بھی ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ اور جنازے کے بعد ان کی لاش کو پولیس کی سیکورٹی میں لے جایا گیا۔ تدفین کے وقت وہاں لوگوں کا ہجوم جمع ہوا، ان کے پاس پلے کارڈ تھے، اس پہ لکھا ہوا تھا ڈاکٹر امجد ہمارے پیسے واپس کرو۔ ڈاکٹر امجد مرا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کس اذیت کی موت ہے۔ پھر مرنے کے بعد اس کی قبر پر سیکورٹی گارڈ متعین کیے گئے کہ اس کو قبر سے نکال کر کوئی بے حرمتی نہ کر لے۔ یہ اس کی ایک زندگی ہے۔ جو شخص جس اصول سے زندگی گزارے گا اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے گا اور یہ سمجھے گا کہ دنیا میں اس کو نفع پہنچانے والی چیز اس کا مال یا اولاد ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو اس کو تباہ کرے گا۔ عبدالستار ایدھی صاحب مرحوم، ان کے ایک مرتبہ میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو ان سے اینکر نے پوچھا کہ آپ نے کسی ایسی لاش کو دیکھا ہو جو مسخ شدہ ہو یا اس کی شکل بگڑی ہوئی ہو یا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں جس کے دیکھ کر؟ تو کیونکہ ان کے پاس تو لاوارث لاشوں کا ڈھیر پہنچتا ہے سالانہ۔ تو اس نے کہا کہ مجھے زندگی میں سب سے تکلیف اور سب سے اذیت اس وقت پہنچی کہ ہماری ایمبولینس گئی اور ڈیفنس کے علاقے سے ایک لاش لے کر آئی، اور وہ لاش ایسی تھی کہ صاف ستھرے اس کے کپڑے تھے، دیکھنے میں کسی اچھے خاندان کا فرد لگتا تھا، بڑی عمر کا بندہ تھا۔ تو ڈرائیور نے مجھے کہا کہ جب ہم لوگ کال آنے کے بعد وہاں پہنچے تو وہاں ایک گاڑی میں فیملی بیٹھی ہوئی تھی، لاش گیٹ سے باہر رکھی ہوئی تھی چارپائی پہ، اور ایک لڑکا نکلا، اس نے ایک لفافہ مجھے پیسوں کا دیا اور کہا کہ یہ میرے والد ہیں، ان کی تدفین کے لیے یہ خرچہ ہے، خرچ کر دیں۔ اور گاڑی کے اندر سے عورت کی آواز آئی جلدی آئیں فلائٹ مس ہو جائے گی، اور وہ سیدھے نکل گئے۔ تو جس کے لیے ساری زندگی دھوکہ دیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس اولاد کو سنبھالنے کے لیے، اس کو کھلانے پلانے کے لیے اگر اللہ کے راستے سے ہٹ کر زندگی گزاری، اس سے نفع نہیں ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں کہ جس کو میں اپنے پلے باندھوں اور زندگی گزاروں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو یہ نصیحت کرتی ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی آدمی کے لیے اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ اس آدمی کو اس شخص کے لیے ناسور بنا دے گا اور سزا بنا دے گا۔ کہ اولاد کے لیے اللہ کی نافرمانی کی، دوستوں کے لیے اللہ کی نافرمانی کی، یہی دوست اس کے دشمن بن جائیں گے، یہی اولاد اس کی دشمن بن جائے گی۔ تو قرآن کا جو اسلوب ہے وہ قرآن نتیجہ بیان کرتا ہے کہ اس طرح ہوا، جیسے سورہ یوسف میں ہے۔ اور بلاغت کا یہ بہت بڑا اصول ہے کہ جو کام کی بات ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے، جو بات سمجھ میں آنے والی ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس نے 7 گائے دیکھی، سوکھی گائے ہیں، وہ موٹی تازہ گائے کو کھا رہی ہیں۔ اس نے اپنے مشیروں سے کہا کہ آپ بتائیں، انہوں نے کہا ما نحن بتأویل الاحلام بعالمین،
تو وہاں ایک شخص تھا وقال الذی نجا منہما وذکر بعد امتنا ننبئکم بتأویلہ فارسلون، جو جیل سے نجات پا کر نکلا تھا، رمضان میں سورہ یوسف کا تفصیل سے درس گزرا ہے، تو اس کو یاد آیا کہ جیل میں تو ہمارے ساتھ ایک قیدی تھا، وہ خواب کی تعبیر بتاتا تھا، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو تعبیر بتاتا ہوں، آپ مجھے اس کے پاس، قیدی کے پاس بھیج دیں۔ تو اگلا جملہ قرآن نے جو کہا یوسف ایھا الصدیق، کہ وہ قیدی، یہاں سے ظاہر سی بات ہے بادشاہ نے بھیجا ہوگا، وہ جیل گیا ہوگا، جیل میں جا کر یوسف علیہ السلام سے پوچھا ہوگا، یوسف علیہ السلام نے جواب دیا ہوگا۔ قرآن نے ساری چیزیں ایک سائڈ پہ کر دی، قرآن نے ذکر نہیں کی۔ قرآن نے سیدھا سیدھا کہا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، بندے کو یاد آیا، تعبیر بتانے والا ایک بندہ ہے۔ اگلا جملہ قرآن نے کہا کہ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات، کہ اس بندے نے جا کر کہا کہ یوسف آپ مجھے خواب کی تعبیر بتائیں کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ قرآن کا یہ عام اسلوب ہے۔ تو یہاں اللہ کے محبوب مقرب بندوں کی جو صفت بیان ہوئی ہے وہ انفاق کے حوالے سے بیان ہوئی ہے، لیکن مال خرچ ہوتا ہے کمانے کے بعد۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب لوگوں کو جمع کریں گے تو کسی کو پاؤں ہلانے کی بھی اجازت نہیں دیں گے جب تک 5 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال نہیں پوچھیں گے، ہر بندے سے پوچھیں گے۔ اور وہ 5 نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ہر بندے کو دی ہیں، کمی اور زیادتی تو ہو سکتی ہے لیکن ملی ہر بندے کو ہے۔ عن عمرہ فیما افناہ، زندگی دی تھی، کہاں گزار کر آیا؟ جواب دے دو۔ اگر کسی شخص سے کوئی بندہ یہ کہے کہ اپنے 1 ہفتے کا حساب دے دو، تو حساب دے سکتا ہے؟ 1 ہفتے کا حساب۔ اگر کوئی کہے کہ کل کے دن کا حساب دو کہ 24 گھنٹوں میں کیا کیا ہے، اور وہاں سوال ہوگا کہ پوری زندگی گزاری ہے اس کا حساب دے دو۔ عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کہاں تباہ کر آئے ہو۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، بڑی مضبوط جوانی دی تھی، کہاں گزار کر آئے ہو۔ ہمارے ہاں تو نوجوان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، تراویح